حواس باختہ بچی جس کو اپنی کوئی سینسز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 12-13 سال کی، بچپن سے ہی وہ محلے کے سارے لوگ جانتے تھے، غریب لوگ محنت مزدوری کر کے وہ پال رہے ہیں. باپ جو ہے اس کی شاید ڈیتھ ہو گئی ہے، ماں گھر میں کام لے آتی ہے، وہ کرتی ہے، کوئی پتہ نہیں لفافے بنانے ہوتے ہیں یا کیا کرنے ہوتے ہیں، اس سے جو آمدن ہوتی ہے اس سے. تو اب وہ اس کے 3 بچے اور ہیں جو نارمل ہیں، لیکن یہ بچی جو ہے یہ 11-12 سال کی یا 13 سال کی. ایک دن میرے پاس لے کے آئی وہ کہ میڈم میں نے آپ کو اپنی بیٹی دکھانی ہے، اس کا پیٹ پھولتا جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. اوکے. میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی. اب میں نے اس کو بچی کی ماں کو اندر بلایا، میں نے کہا جی یہ صورتحال ہے. وہ تو بے ہوش ہونے لگی. میں نے اس کو پکڑ کے پھر پانی شانی پلایا، اس کو بٹھایا، اس کو کہتی میڈم جی کوئی ظالم آدمی محلے چ ہی ہونا ہے، اے محلے چو باہر تے جاندی کوئی نہیں. 13 سالہ بچی کو حاملہ کر دیا. پھر اب وہ حمل اتنا زیادہ، کیونکہ وہ فراک پہنتی تھی نا، بچی کو فراک پہنا کے اس نے بھیج دینا، اس کو تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے اب وہ 7 منتھ پہ پہنچا ہوا حمل. میں نے کہا، وہ کہنے لگی کہ دیکھیں اب میرے لیے تو بہت پرابلم ہے، میں تو رہ رہی ہوں، اس کی پھپھی 1 مہینے کے بعد ہمارے پاس رہنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو تو جی ابھی ضائع کریں. میں نے کہا دیکھو، کہتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، میری عزت کا بھی معاملہ ہے. تو میں نے کہا دیکھو تم اس کو کھلے کھلے فراک پہنا دو، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں کسی ایسے جوڑے کو جن کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، جیسے 0 سپرم ہے کسی کے، ہو ہی نہیں سکتی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی نہیں ہو سکتا، تو میں کسی کو دے دوں گی یہ بچہ. تو تم ایسے کرو کہ اس کو کوئی 4 ہفتے اور پیٹ میں رہنے دو یا 6 ہفتے اور پیٹ میں رہنے دو. اگر یہ 24-25 ویکس کی پریگنینسی تھی تو میں نے کہا 34 کم از کم یا 35 تک اس کو جانے دو. تو میں ایسے کروں گی کہ میں اس جوڑے کو بلا لوں گی اور ہم خاموشی سے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، ہم سیزیرین کر کے، اور میرے ہاسپٹل میں بھی ہم بتائیں گے کہ اس کی رسولی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیبر روم تھیٹر میں ہی ہم اس ماں کو بھی بلا لیں گے اور اس کے ساتھ بچہ ڈال کے اور نکال دیں گے اور اس کی یوٹرس نکال دیں گے ساتھ. اوکے. ٹھیک ہے، تاکہ آئندہ بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور جو بیچارے بچہ پیدا نہیں کر سکتے، ان کو بچہ کہیں سے نہیں مل رہا، ان کو بچہ بھی مل جائے، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے. وہ کہے جی یہ تو میں نے نہیں کرنا، میرے تو بدنامی ہوگی، کسی کو پتہ چل گیا، میری نند آ رہی ہے رہنے کے لیے فلاں. میں نے کھینچ کے اس کو 34-35 ویکس پر پھر ہم نے اس کو لانگ میچورٹی کے ٹیکے لگا دیے، سب کچھ، کہ بچہ جو ہے وہ بچ جائے. اور پھر میں نے ایڈورٹائز کیا کہ ایک میل بیبی اویلیبل ہے اور اس نے فلاں تاریخ کو ڈلیور ہونا ہے، تو بتائیں کس کو. میں نے اپنے گروپس میں، جو میڈیکل کے گروپس ہوتے تھے، اب وہ بچہ لینے کے لیے تو بہت سارے لوگ تیار تھے. بالکل تیار. اچھا، پھر ہم نے ان میں سے ایک سلیکٹ کیا جو کہ مجھے بہت اچھے لوگ لگے، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، میڈیم انکم والے، اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں نے اس کو کہا کہ کیونکہ یہ میں نے رابطہ اسی وقت کیا جب وہ 24 ہفتے کی پریگننٹ تھی. ٹھیک ہے. اب وہ ماں باپ نے رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ بیٹے آپ ایسے کریں کہ اپنے پیٹ کے اوپر تھوڑا سا کوئی کشن وغیرہ باندھ لیں اور لوگوں میں اناؤنس کر دیں کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور میں نے کسی کو اس لیے نہیں بتایا کہ بس مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب تک یہ 4-5 مہینے تک نہ پہنچ جائے تو تم نے کسی کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے. اس نے ایسے ہی کیا اور اپنی ساس کو بھی کہا کہ جی آئی ایم 5 منتھس پریگننٹ، میں 6 منتھ پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور میں نے بس بتایا نہیں کہ کنفرم ہو جائے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے. اور یہ وہ اس نے اسپریڈ کر دی نیوز اپنے خاندان میں. وہ دوسرے شہر سے آنا تھا انہوں نے. تو وہ کرتے کرتے وہ پھر اس نے پریٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ میرا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ جب ہم نے ڈیلیوری کرنے لگے تو ہم نے ان کو اپنے شہر میں بلا لیا. اور اس نے آ کے کہا جی میں پریگننٹ ہوں، مجھے لیبر پینز آ رہی ہیں. ریسیپشن پہ ہمارے ہاسپٹل پہ اس نے یہ بتایا. کمرے میں بھی میں نے نرسز کو بتایا کہ کسی نے اس کو چیک نہیں کرنا، یہ میں خود ہی چیک کروں. ٹھیک ہے. اور میری ایک سینئر نرس اور ایک آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹ اور ایک بے ہوشی کے ڈاکٹر، ہم 3-4 کو پتا تھا کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ. پھر میں نے اس کو ماں جس نے بچہ لینا تھا، ہم نے اس کو تھیٹر میں بلا لیا، دونوں کے بیڈ سائڈ پہ، اس کا وہ اسٹریچر کے اوپر، اور یہ بچی جو تھی ہم نے بیبی نکالا اس کے ساتھ لٹایا
اور اس کے وہ جو پیڈ شیڈ تھے ہم نے اسی بچی کے بلڈ میں سوک کر کے کہ عملے کو یہ لگے کہ یہ ڈیلیوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کمرے میں بھیج دیا. وہ سٹوری تو ختم ہو گئی. وہ فوراً اس کا باپ جو تھا وہ نرسری میں داخل کرایا, اپنا نام لکھ دیا, وہ سارا کچھ ظاہر ہے وہ جو بھی اب نرسری میں لکھا جائے گا باپ کا نام ماں کا نام وہ ادھر داخل ہو گیا. اور وہ مطلب بڑے اچھے ہسپتال میں جہاں کہ وہ کیونکہ پریمیچور بچہ تھا تو اس کو زیادہ اٹینشن چاہیے تھی. وہ تو سٹوری ختم ہوگی. ادھر ہم نے یوٹرس نکال کے اور اس کو کہا کہ جی یہ یوٹرس بہت بڑی ہو گئی تھی, اس میں رسولیاں تھیں تو ہم نے اس لیے نکال دیا کیونکہ وہ اس کی پھوپھی بھی آ چکی تھی. اس کو ہم نے بتایا کہ جی یہ رسولی تھی بچی کی تو ہم نے یوٹرس جو ہے وہ نکال دی. بالکل ٹھیک ہے. اور تو اس طرح کر کے وہ ابھی بھی وہ اب بچہ 3 سال کا ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ باپ سے شکل ملتی ہے اس کی. کیا بات, جس نے اڈاپٹ کیا اس کو. کیا بات ہے, کیا بات. تو وہ امیزنگ سٹوری تھی. ہم نے پھر وہ میں نے اس کو جو جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا میں نے کہا دیکھو یہ بچی کی ماں نے میرا کہنا مانا, اب تم ایک ہینڈسم اماؤنٹ جتنی بھی تم دے سکتے ہو تم اس کی ماں کو دے دو, اس کی تھوڑی سی غربت دور ہو جائے. اس بچی کے لیے ٹونکس چاہیے, کپڑے. پھر وہ لے کے آئے اس کے لیے بہت سارے کپڑے اس بچی کے لیے اور ان کو انہوں نے تقریباً 1 لاکھ روپیہ ان کو دیا اور ساتھ ان کو تحفے وغیرہ دیے. انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے ملنا نہیں ہے, ان کو بالکل نہ پتہ چلے ہمارا, ہم کوئی انٹریکشن نہیں رکھنا چاہتے نہ ان سے نہ. اور وہ بچی کی ماں نے بھی کہا کہ جی بس دے دیو, سانو نہیں پتا کتنے جانتا ہے بچہ ہے نا, اسی نہیں ملنا چاہتے ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں آج کل کیریئر اورینٹڈ بچیاں ہیں, بہت کیریئر اورینٹڈ. میرا پیغام کیریئر اورینٹڈ بچیوں کے لیے یہ ہے اور ان کی ماؤں کے لیے یہ ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں پلیز ان کا ایک الٹرا ساؤنڈ پیلوس کا کروائیے اس کی ہیلتھ دیکھنے کے لیے. پھر آپ نے الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ کو کہنا ہے کہ پلیز اس کی اووری کا سائز مجھے بتائیں, یہ کب تک اپنی زندگی میں بچے پیدا کر سکتے. ایسا بھی پاسبل ہے. یس, کیونکہ ایگز تو نہیں بننے دوبارہ. اگر بہت چھوٹی اووریز ہیں اور لگ رہا ہے کہ 30-32 پہ اس کے ایگز ختم ہو جانے ہیں تو پلیز اس کو کہیں کہ اپنا کیریئر وہ 90 سال تک کی بھی ہوگی تو وہ کیریئر پرسیو کر سکتی ہے. بچے پیدا کرنے کی کہانی ختم ہو جائے گی بہت جلدی. اور اگر بڑی بڑی اووریز ہیں, گڈ سٹور آف ایگز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تحفے میں دیا ہے تو پھر وہ اپنا پروفیشن کر لیں. لیکن میں اپنے ملک کی بچیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ویل ڈریس رہا کریں. وہ گھروں میں عجیب و غریب حالت میں رہتی ہیں اور کبھی کہیں جانا ہو تو وہ پھر تیار ہوتی ہیں. دیکھیں آپ اگر اپنی پسند کا ڈریس پہنیں گی, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں, آپ خود سوچنا کہ آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا ہائی ہوگا. ہمارا دین ہمیں اچھا لباس پہننے سے, اچھا لگنے سے منع نہیں کرتا. صرف وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی, جب میری بیٹی جوان ہو رہی تھی تو میں اس کو کہتی تھی کہ دیکھو بیٹے, ڈو وٹ ایور فیشن یو وانٹ ٹو. آپ کے کلیفٹس جو ہیں وہ کورڈ ہونے چاہیے, سامنے سے آپ کورڈ ہوں, آپ آگے سے پیچھے سے کورڈ ہوں, اور جتنا ہمارا دین ہمیں اتنے ہاتھ ایکسپوز کرنے یا فیس ایکسپوز کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے اتنا آپ کریں. ڈو اینی فیشن یو وانٹ. تمہیں فیشن سے ہم منع نہیں کرتے. گرومنگ ہونا, گروم کرنا اپنے آپ کو, صاف ستھرا رکھنا, اپنی ہر چیز خواہش پوری کرنا, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ بن ٹھن کے, بن سنور کے رہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ آپ سادہ رہیں تو آپ گندے بھی رہیں.